बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कॉग्निशन और डेवलपमेंट के मुतालिक जो है वो ये दूसरी वीडियो बन रही है। तो मज़ीद क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो राइट आंसर इसका है मेंटल डेवलपमेंट। यानी जहाँ कॉग्निशन का लफ्ज़ आ जाए तो वो जहनी और दिमागी चीज़ों के मुतालिक होता है। ये आपने माइंड में रखना है। और नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी जो चीज़ नज़र से ओझल है वो जहन से भी ओझल है। तो ये किस स्टेज की खासियत होती है उम्र के? तो इसका राइट आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज, शुरू वाला जो स्टेज है, यानी आपका यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो स्टेज होता है उसमें। और इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेंसी इज़ द स्टेज ऑफ, कॉग्निटिव डोमेन में जो शीरख्वारगी का जो वक़्त होता है वो स्टेज जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। 2 साल तक का जो वक़्त होता है। नेक्स्ट है इन द कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड इज़, कॉग्निटिव डोमेन में जो बचपन है वो कौन सा वक़्त कहलाता है? तो स्टेज का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल तक का वक़्त जो होता है। और नेक्स्ट है आपका इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड इज़, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो लड़कपन है उसको क्या कहते हैं? तो यानी 7 से 12 साल की उम्र में जब बच्चा होता है तो उस स्टेज का नाम क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस इज़ बिगिनिंग ऑफ, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो बुलूगत का जो वक़्त है बालग होने का, ये कब से स्टार्ट होता है? तो ये आपका होता है 12 साल के बाद। तो उस स्टेज का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस, ये जो इब्तदा का जो होता है शीरख्वारगी का जो ज़माना होता है उसकी खासियत क्या है? तो ये तीनों खासियत उन्होंने लिखी हैं। एक तो ये एविडेंस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, कि उनमें जो है ना सोचने की इतनी सलाहियत नहीं होती है। क्यूरासिटी टू नो एनवायरनमेंट, थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि वो माहौल के मुतालिक जो है वो जान जाएं। और दूसरे एक एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएट थिंग्स, और इतनी सलाहियत होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में जो वो फ़र्क कर सकते हैं, बस इतना है। ये तीनों खासियत सेंसरी मोटर स्टेज की हैं। नेक्स्ट आ गया आपका द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो उसके बाद का है, मतलब 2 से 7 साल तक का जो स्टेज होता है। इसमें बच्चे की क्या खासियत होती हैं? तो ईगोसेंट्रिकिज्म और एनिमिज्म, ये 2 खासियत होती हैं। ये मतलब वो इसका माना ये है कि आप खुद पसंदी और अपनी वो ज़ात में जो है ना वो खोया जो होता है, इसको कहते हैं। तो ये दोनों उसकी उस स्टेज की खासियत होती हैं। IQ स्टैंड्स फॉर, IQ किसका मुखफ़फ़ है? तो ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मुखफ़फ़ है। स्टर्न फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज़, यानी स्टर्न ने जो फार्मूला दिया IQ मालूम करने का बच्चों का, तो ये है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपका IQ मालूम हो जाएगा। द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज़ गिवन बाय, यानी फार्मूला जो है वो IQ मालूम करने का ये किसने दिया? तो ये स्टर्न ने दिया। 2 चीज़ें हैं, एक फार्मूला जो है वो स्टर्न ने दिया, और टेस्ट सबसे पहले जो जिस बंदे ने किया है यानी इसी फार्मूले के तहत इंटेलिजेंस टेस्ट, वो है बाइनेट, आगे चल के आएगा। और ये सबसे पहले टेस्ट जो हुआ कब हुआ? गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1905, 1905 में ये जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हुए। और हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस, यानी फादर ऑफ गाइडेंस कौन कहलाता है? तो ये फ्रैंक पार्सन्स कहलाता है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड इन, यानी जो बाइनेट ने जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था वो कब किया था?
1905 1905 میں ہو ڈیولپڈ دا فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ، کس نے جو ہے وہ سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا؟ تو یہ بائنٹ تھے۔ گائیڈنس از ہیلپ فل ان، گائیڈنس کن چیزوں میں مدد دیتی ہے؟ رہنمائی جو ہے وہ میکنگ چوائسیز، مختلف چیزوں کی یعنی چوائسیز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی ایک کوئی بھی کام ہے تو اس میں ایک سے دو تین چار آپ کے پاس چوائس سامنے آ جاتے ہیں گائیڈنس کی وجہ سے، اور میکنگ ایڈجسٹمنٹ بھی اس سے ہو جاتی ہے، اور سالونگ پرابلمز، آپ کی ایشوز ہیں وہ بھی سالو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں کام گائیڈنس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا ہے فیس ٹو فیس ریلیشن شپ ان وچ ون ٹرائز ٹو سالو دا پرابلم آف ادر از کالڈ، یعنی فیس ٹو فیس جو ہے وہ جو ریلیشن شپ ہیں جس میں ایک بندہ دوسرے کے جو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سلسلہ کاؤنسلنگ کہلاتا ہے۔ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف، سائیکالوجی کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہے؟ تو یہ ہے ہیومن بیہیویئر، انسانی رویے کا۔ ایج آف پری آپریشنل اسٹیج ان پیجیشن کاگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری از، یعنی جو جین پیاجے نے جو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری دی ہے تو اس کے مطابق پری آپریشنل اسٹیج کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ فرام 2 to 7 ایئرس، 2 سے 7 سال کا جو وقت ہوتا ہے۔ سائیکو انالیسس اے اسکول تھاٹ ان سائیکالوجی واز انٹروڈیوس بائی، تو یہ سائیکو انالیسس یہ ایک مکتبہ فکر ہے، تو اس کے بانی کون تھے، کس نے متعارف کرایا؟ تو یہ فروڈ نے متعارف کرایا۔ دا آئی کیو آف دا گفٹڈ چلڈرن از، یعنی جو بہت یعنی سب سے جو ذہین جو بچے ہوتے ہیں تو ان کا آئی کیو کتنا ہوتا ہے؟ 140 اینڈ ابو، یعنی 140 سے زیادہ ہوتا ہے۔ کاگنیٹو لرننگ تھیوری از نون ایز، کاگنیٹو لرننگ تھیوری جو ہے وہ جانی جاتی ہے کس نام سے؟ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کے نام سے، انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کے نام سے۔ لاز آف لرننگ ور فاؤنڈیڈ بائی، لرننگ کے جو لاز ہیں، قوانین ہیں، وہ کس نے اس کے بانی کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پالو۔ نیکسٹ فاؤنڈر آف انٹیلیجنس ٹیسٹ واز، انٹیلیجنس ٹیسٹ کا فاؤنڈر کون ہے، بانی جو اوپر بھی گزرا ہے تو یہ ہے بائنٹ۔ دا نیم آف psychologist who said that most of the fears of human beings are conditionally learned، یعنی اس ماہر نفسیات کا نام بتائیں جس نے یہ کہا کہ بہت زیادہ جو آپ کا زیادہ تر جو خوف ہے انسان کا، تو یہ انہوں نے انسان تقریباً سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ واٹسن نے کہا۔ کارل راجرز پریزنٹڈ، کارل راجر نے کیا پیش کیا؟ پرسن سینٹرڈ کاؤنسلنگ، پرسن سینٹرڈ کاؤنسلنگ، یہ کارل راجر کی جو ہے وہ انیشیشن ہے، یعنی انہوں نے یہ چیز ابتدا کی ہے۔ لا آف لرننگ ایسوسیٹڈ ود ری انفورسمنٹ ان آپرینٹ کنڈیشننگ از، لرننگ کا جو قانون ہے جو کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ یعنی ری انفورسمنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ کمک ہوتی ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو جس کی وجہ سے آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی انعام یا کوئی سزا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ پری آپرینٹ کنڈیشننگ میں یہ ہیلپ فل ہوتا ہے، کس میں؟ لا آف ریڈینس میں اور لا آف افیکٹ میں اور لا آف ایکسرسائز میں، یعنی تینوں چیزوں میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا نیکسٹ آ گیا آپ کا انٹرسٹس، ایٹیچیوڈس، اپریسیشن، اسکلز اینڈ اچیومنٹس آر پرائمریلی پروڈکٹ آف، جو ہے آپ کی دلچسپیاں، آپ کا رویہ، آپ میں جو تعریف کو ملتی ہے، اسکلز آپ حاصل کر سکتے ہیں یا اچیومنٹس ہیں آپ کی، تو وہ ساری کس چیز کی پروڈکٹ ہیں؟ لرننگ کی، سیکھنے کے عمل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ اچھا جی، دا ایبلٹی ٹو تھنک ان ناول اینڈ ان یوزول ویز از کالڈ، یعنی نئے انداز سے اور غیر معمولی انداز سے سوچنا
سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریٹیوٹی کہتے ہیں. وچ از بیسک بورن ایموشن، یعنی بنیادی جو انسان کی پیدائش کے ساتھ جو جذبہ یا حس جو ہے یا ایموشن جو ہوتی ہے تو وہ پیدا ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ فیئر، خوف، یعنی انسان کے ساتھ شروع سے ہی ساتھ ہوتا ہے، یہ بائی برتھ چیزیں ہوتی ہیں. اور پیجٹ پریزنٹڈ دا تھیوری آف کاگنیٹو ڈیولپمنٹ. پیجٹ نے جو ہے وہ جین پیازے اس کو اردو میں کہتے ہیں، جین پیجٹ جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کاگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری پیش کی ہے. ماڈل آف 8 ٹائپس آف لرننگ واز ڈیزائنڈ بائی، یعنی 8 قسم کی جو لرننگ کی جو ٹائپس ہیں وہ کس نے ڈیزائن کی؟ گیگنی نے. دا پروسیس آف اڈاپٹیشن ان پیجیشن کاگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری از، یعنی پیجیشن کی جو پیازے کی جو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے تو اس کے مطابق جو ہے اڈاپٹیشن کا جو پروسیس ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسیمیلیشن اینڈ ایکوموڈیشن کہلاتا ہے. دا پروسیس آف ہیلپنگ انڈیویژل میک لائف ایڈجسٹمنٹ ایٹ ہوم، اسکول اینڈ ادر فیزز آف لائف از کالڈ، یعنی کوئی بچوں کی یا جو انفرادی کوئی منفرد شخص ہے، اکیلا آدمی، تو جس کی آپ زندگی کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے گھر میں، اسکول میں یا اور کسی جگہ جو ہے تو اس کی جو آپ ہیلپ کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ گائیڈنس. ہائرارکی آف نیڈز واز پریزنٹڈ بائی، یعنی ضروریات کی جو مراتب ہیں، ہائرارکی کہتے ہیں مراتب کو، تو یہ ہائرارکی آف نیڈز جو ہے وہ کس نے پیش کیا؟ میسلو نے. ایٹ وچ اسٹیج آف کاگنیٹو ڈیولپمنٹ پیجیشن دا چائلڈ ڈیولپس آبجیکٹ پرفارمنس، یعنی کس سٹیج میں جو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے پیازے کی تو اس کے مطابق ایک بچہ جو ہے وہ کوئی کام کرنا یا اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ پرفارمنس شروع کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج. اچھا جی. دا پائنیئر آف آئیڈینٹیفائنگ انڈیویژل ڈفرینسز واز، یعنی وہ کون تھے جس نے انفرادی فرق کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں سب سے پہلے جو ہے وہ کردار ادا کیا؟ تو یہ تھا فرانسس گیلٹن. نیکسٹ ہے دا لرننگ میتھڈ دیٹ از ایسوسیٹڈ ود آبزرونگ آف بیہیویئر آف ادرز از کالڈ. دا لرننگ میتھڈ، سیکھنے کا جو میتھڈ ہے جو کہ یعنی دوسروں کے جو رویے ہیں اس کو دیکھنے کے ساتھ متعلق ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ لرننگ بائی امیٹیشن. وچ از بیسک بورن ایموشن، کون سا جو ہے وہ بنیادی پیدائشی جو ہے وہ ایموشن ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے یا حص ہوتی ہے؟ تو یہ لو ہے. یعنی پہلے بھی گزرا ہے، لو اینڈ فیئر، پیار اور محبت یہ اور خوف جو ہے یہ بائی برتھ چیزیں جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. اچھا جی. ہو واز فرسٹ سائیکالوجسٹ، سب سے پہلا سائیکالوجسٹ کون تھا؟ تو یہ ارسطوٹل تھے، ارسطو اردو میں. اچھا جی. فاؤنڈر آف سوشو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ واز، اچھا جی. سوشو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بانی کون تھے؟ تو یہ تھے جناب ایرکسن. وچ از ناٹ دا ٹائپ آف میموری، درزیل میں سے کون سی جو وہ میموری کے ٹائپ نہیں ہے؟ تو یہ شارٹ ٹرم میموری، جو بہت مختصر وقت کے لیے ذہن میں کوئی چیز یاد آئی پھر چلی گئی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ٹرم میموری. یہ ٹائپ نہیں ہے میموری کی، باقی تینوں جو ہے نا وہ میموری کی جو ہے نا وہ ٹائپس ہیں. پرسیپشن اینڈ اٹینشن پلے میجر رول ان، پرسیپشن سمجھنا اور توجہ جو ہے یہ دونوں کیا میجر رول یعنی بڑا کردار ادا کرتی ہیں کس میں؟ لانگ ٹرم میموری میں. یعنی لانگ ٹرم میموری میں اب جتنی آپ کی توجہ ہوگی، جتنا آپ اس کو سمجھ کے آپ سنیں گے یا پڑھیں گے تو وہ آپ کے زیادہ عرصہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز رہے گی. لاجیکل تھنکنگ اکارڈنگ ٹو جین پیجٹ اسٹارٹس ایٹ دی اسٹیج آف، یعنی لاجیکلی یا منطقی انداز سے بندہ کب سوچنا شروع کرتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں شروع کرتا ہے. ایکسپیریمنٹس آن لرننگ بائی انسائٹ ور پرفارمڈ بائی،
یعنی تجربات جو ہیں وہ لرننگ بائی انسائٹ والے جو تجربات تھے وہ کس نے کیے؟ سب سے پہلے یہ کوہلر نے کیے تھے. ٹرانسلیشن آف کنکریٹ ایکسپیرئنسز ڈیولپمنٹ آف لاجیکل تھنکنگ آر گیون بائی، یعنی جو آپ کے ٹھوس قسم کے جو تجربات ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہو گئی، اور لاجیکل تھنکنگ کی جو ہے، لاجیکلی جو آپ سوچتے ہیں اس تھنکنگ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ پیاجٹ نے، یعنی جین پیاجے نے دیا تھا. تھیوری آف سیلف ایکچوئلائزیشن اینڈ سینس آف آئیڈینٹی واز پریزنٹڈ بائی. تو ایک سیلف ایکچوئلائزیشن اور دوسرا یہ ہے سینس آف آئیڈینٹی، یہ دو جو ہیں تھیوریز جو ہیں یہ کس نے دی تھی؟ میسلو نے دی تھی. تو یہاں تک یہ والا آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا. تو باقی جو کویشچن ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. تھینک یو، اللہ حافظ.